44 ہجری میں ہوا۔ آپ پاکیزہ ذات، عمدہ صفات اور سخاوت کرنے والی بلند ہمت خاتون تھیں۔ یہ ام سلمہ کی قبر مبارک ہے۔ آپ کا اصل نام ہندیہ اور رملہ ہے، کنیت ام سلمہ ہے۔ آپ کا انتقال 61 ہجری کے آخر میں 84 سال کی عمر میں ہوا۔ یہ کنیز فاطمہ جناب فضہ کی قبر ہے۔ آپ کا تعلق حبشہ سے تھا۔ آپ کا اصل نام میمونہ تھا۔ فضہ کے معنی چاندی کے ہیں۔ آپ نے جناب فاطمہ زہرا کی خدمت کو اپنا فریضہ بنایا۔ آپ واقعہ کربلا میں شریک رہیں اور اپنے آخری ایام تک اہل بیت کے ساتھ رہیں۔ وہ مکتب آئین مساوات کی تہذیب، وہ فضہ نوازی میں مدارات کی تہذیب، اللہ رے میزان مساوات کا وہ گھر، جو کام ہو فضہ کا وہ زہرا کے برابر۔ اسی قبرستان کے نزدیک رؤوس شہداء کربلا ہے۔ روایت کے مطابق یہاں کربلا کے 16 شہداء کے سرہائے مبارک دفن ہیں اور یہاں ایک زرعی تعمیر کی گئی ہے۔ مسجد اموی سے نزدیک رقیہ بنت حسین کا روضہ ہے۔ حکومت ایران نے گرد و نواح کے مکانات خرید کر اس مقام پر ایک شاندار روضہ تعمیر کیا جو رقیہ بنت الحسین کے نام سے مشہور ہے۔ شہر دمشق سے 15 کلومیٹر کے فاصلے پر جناب زینب کا روضہ ہے۔ یہ مقام پہلے راویہ کے نام سے مشہور تھا، اب اسے زینبیہ کہا جاتا ہے۔ آپ کی ولادت 5 جمادی الاول 5 ہجری میں ہوئی۔ آپ کا نام زینب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا۔ زینب عبرانی لفظ ہے۔ یہ لفظ زین سے اور اب سے مرکب ہے، جس کے معنی ہیں باپ کی زینت۔ آپ کی مشہور القاب عقیلہ، عارفہ، موثوقہ یعنی معتبر خاتون، عالمہ، فاضلہ، کاملہ، عقیلہ بنی ہاشم، عابدہ آل محمد ہیں۔ تاریخ نے آپ کو ام المصائب کا لقب بھی دیا۔ آپ عبداللہ جعفر طیار کی زوجہ ہیں اور آپ کے دونوں فرزند اون و محمد کربلا میں شہید ہوئے۔ واقعہ کربلا کے کچھ عرصے کے بعد آپ کی وفات ہو گئی۔ جناب زینب نے عصمت و پاکیزہ عادات اپنے نانا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھیں، صبر و وقار اپنی نانی جناب خدیجہ سے لیں، فصاحت و کلام کا درس اپنے والد علی ابن ابی طالب سے لیا، عفت اپنی والدہ گرامی جناب فاطمہ زہرا سے سیکھیں، علم اور بردباری اپنے بھائی حسن سے اور شجاعت اور شہامت اپنے بھائی حسین سے حاصل کی۔ آپ سرچشمہ نبی کی پارہ جگر ہیں، صاحب خلق عظیم، بے پایاں شرف کی مالک ہیں، پرہیزگاروں کے لیے سرمایہ افتخار ہیں۔ اللہ کی رحمتیں اور برکتیں آپ پر سایہ فگن ہیں۔ آپ زمزم و صفا کی آبرو بڑھانے والی بیوی ہیں۔ آپ مظہر وصف امامت ہیں۔ آپ کے روضے کی تعمیر ترک سلاطین کے دور میں ہوئی اور تعمیر جدید 1988 عیسوی میں کی گئی۔ 54 میٹر بلند مینار تعمیر کیا گیا جس پر ایرانی طرز کے کاشی ٹائلز استعمال کیے گئے ہیں اور اللہ کے 99 نام لکھے گئے ہیں۔ روضے کا گنبد سونے کا ہے۔ مسجد اموی ایک نہایت وسیع و عریض شاندار مسجد ہے۔ یہ اپنے تاریخی حوالے سے منفرد اہمیت کی حامل ہے۔ یہاں 3 مختلف تہذیبوں کے آثار موجود ہیں۔ اس کی بنیادیں 4000 سال تک پھیلی ہوئی ہیں۔ یہ مسجد دراصل مختلف ادیان و مذاہب اور ان کی تعمیرات کی ایک تاریخ ہے۔ 4000 سال پہلے آتش پرستوں کی عبادت گاہ تھی جہاں ان کے خدا آزر کی پوجا ہوا کرتی تھی۔ یونانیوں نے اسے اپنی عبادت گاہ بنایا۔ بعد میں اس سرزمین پر رومن مسیحیوں نے غلبہ حاصل کیا۔ انہوں نے اپنی معبود جوپیٹر کی عبادت گاہ کے طور پر کچھ حصہ کلیسا میں تبدیل کر دیا اور قدیس یوحنا ماری یوحنا کا نام پڑ گیا۔ 17 ہجری میں مسلمانوں کے ہاتھوں دمشق فتح ہوا تو یہ آتش کدہ، بت کدہ کلیسا بعد میں مسجد میں تبدیل ہو گیا۔
ولید بن عبد الملک نے اسے جامع مسجد اموی کا نام دیا۔ اس سے قبل 61 ہجری میں یہ یزید کا دربار تھا۔ اس کا مجموعی رقبہ 15,000 مربع میٹر ہے۔ مسجد کے وسط میں نبی اللہ حضرت یحییٰ ابن زکریہ کا سر بھی دفن ہے۔ مسجد اموی سے ملحق کھنڈرات کا ڈھیر آج بھی موجود ہے۔ یہ یزید ابن معاویہ کا محل ہے جہاں وہ رہتا تھا۔ ماضی میں ظلم و استبداد کرنے والی حکومتوں اور جابر حکمرانوں کا ذکر اب ان زمین بوس کھنڈرات تک محدود ہے، وہ بھی اس لیے کہ اگر آج دنیا میں کہیں بھی ظلم و جور ہوگا تو ان حکمرانوں کا انجام بھی اس سے مختلف نہیں ہوگا۔ محل سے نزدیک ہی ایک بند گلی میں ویران اجاڑ تہہ خانے میں یزید ابن معاویہ کی قبر ہے۔ ہیں زیر زمین صاحب تخت و علم و تاج، جو صاحب نوبت تھے نشاں ان کے نہیں آج، جو شاہ کے شاہوں سے صدا لیتے رہے باج، وہ بعد فنا آپ کفن کے رہے محتاج۔ جب اہل بیت کا قافلہ دمشق پہنچا تو ان کو ایک تاریک زندہ میں قید کر دیا گیا۔ جب قیدیوں کو خانہ زندہ میں شب ہوئی، بچوں کو مارے خوف کے حالت عجب ہوئی، گھٹ گھٹ کے دختر شہدیں جاں بلب ہوئی، مستر کمال بنت امیر عرب ہوئی، آفت کا سامنا تھا نئی واردات تھی، زہرا کی بیٹیوں پہ قیامت کی رات تھی۔ یہ شام کا قدیمی بازار حمیدیہ ہے۔ اہل بیت کو دربار یزید میں اس بازار کی تنگ گلیوں سے گزار کر لایا گیا۔ ہزاروں کا مجمع تھا۔ یزید کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اہل بیت کو مقررہ وقت سے قبل پہنچا دیا گیا، جس کی وجہ سے اہل بیت کو داخلی دروازے پر کئی گھنٹے تک روک دیا گیا، اور اسی مقام کو باب الساعت کہتے ہیں۔ دربار میں داخلے کے 7 دروازے ہیں۔ ایک دروازے سے دوسرے دروازے تک 2 رخا فوجیں کھڑی تھیں۔ یزید کے سپاہی جلالت اور شہنشاہیت کی نشانی بنے مسلح کھڑے تھے۔ جب اہل بیت 7ویں دروازے پر پہنچے اور جناب زینب نے دربار کو دیکھا تو آپ بیٹھ گئیں۔ کہہ دو مجھے دربار میں حاکم نہ بلائے، خلقت کو دوبارہ نہ میری شکل دکھائے، گر قتل ہو منظور تو قاتل یہیں آئے، موجود ہوں خنجر میری گردن پہ پھرائے، فکر غم و اندوہ سے آزاد ہو زینب، سر تن سے جدا ہو تو بہت شاد ہو زینب۔ اہل بیت دربار میں داخل ہوئے تو پہلے انہیں ایک گوشے میں بٹھایا گیا۔ اس مقام کی پہچان کے لیے اس جگہ کے اطراف میں لکڑی کے کٹہرے بنا دیے گئے ہیں۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں یزید بیٹھا تھا۔ اہل بیت کو یزید کے سامنے پیش کیا گیا۔ یہی وہ مقام ہے جہاں جناب زینب نے خطبہ ارشاد فرمایا تھا۔ یزید سے اہل بیت کا تعارف کروایا گیا۔ اس نے پوچھا یہ کنیزوں کے حلقے میں کون مغرور عورت بیٹھی ہے؟ جواب ملا یہ علی کی بڑی بیٹی رسول کی نواسی زینب کبریٰ ہے۔ دربار والوں نے اٹھ کر دیکھنا شروع کیا تو کنیزوں میں سے ایک کنیز نے کہا کہ تم لوگوں کو شرم نہیں آتی؟ اپنی گردنیں نیچی کرو۔ زبیر ابن قیس نے یزید کے سامنے سر حسین پیش کیا اور کہا کہ امیر مبارک ہو، قیدی آ گئے، محمد کا نواسا قتل کر دیا گیا۔ اس کے بعد شہداء کے سر پیش کیے گئے۔ یزید نے پورے دربار کا جائزہ لیا۔ یہودیوں کا عالم راس الجالود، سفیر روم، نصرانیوں کا عالم، علماء اور اراکین دولت موجود تھے۔ اس نے سورہ آل عمران سے اس آیت کو پڑھا، خدا جس کو چاہتا ہے ملک دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے ملک لے لیتا ہے، جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ جناب زینب نے یزید کو مخاطب کر کے کہا کہ آیات کو اپنے مطلب کے لیے استعمال مت کر، اس وقت تیرا اس آیت کو پڑھنے کا کیا محل ہے؟ اس کے بعد آپ نے اپنا تاریخ ساز اور عہد آفرین خطبہ